بسم اللہ مدرسے کے لیے جی نکال کے رکھو نہیں رکھتا اس کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو خوشیاں کون سی؟ اللہ فرماتا ہے ایک خوشی تو میں دنیا ہی میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب فرماتے ہیں اپنے کائنات اپنے روزہ دار بندوں کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے. ایک خوشی افطاری کے وقت دیتا ہے. سبحان اللہ. افطاری کے وقت کون سی خوشی؟ سبحان اللہ. افطاری کے وقت روزہ دار کو وہ خوشی ملتی ہے. اللہ اللہ 11 مہینے ہم کھاتے پیتے لیکن مسلمانوں وہ مزہ وہ ذائقہ وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی. وہ لذت ہمیں نہیں ملتی جو روزہ افطاری کے وقت روزہ دار کو میسر ہوتی ہے. یہ صحیح ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا افطاری کے وقت اللہ کی روزی اتنی قیمتی معلوم ہوتی ہے اور اتنی لذیذ ہوتی ہے. واقعی تیز بھوک کے بعد اور تیز پیاس کے بعد اللہ کا پانی اور اللہ کی روزی بڑی لذیذ ہوتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ جسمانی خوشی دے دیتا ہے افطاری کے وقت اور دوسری روحانی خوشی بھی عطا فرماتا ہے. جسمانی خوشی ہے اللہ اللہ سخت پیاس اور بھوک کے بعد ہم نے اللہ کی روزی پہ پھل فروٹ کا افطار کیا تو دل مطمئن ہو گیا جسم آرام میں آ گیا دل کے اندر لذت آ گئی. سبحان اللہ. اور روحانی خوشی یہ ہوتی ہے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ افطاری سے قبل اپنے روزہ دار بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ کی عبادت بھی قبول ہو گئی روزہ بھی پورا ہو گیا عبادت پوری ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرحت عند فطری. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خوشی تو دنیا میں مل جاتی ہے. سبحان اللہ. جسے ہم محسوس کرتے ہیں افطاری کے وقت مسلمانوں کرتے ہو یا نہیں؟ کتنا مزہ آتا ہے افطاری کے وقت. اللہ کی روزی کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے. 11 مہینے کھاتے ہو وہ مزہ نہیں آئے گا جو افطاری کے وقت مزہ آتا ہے. اور اللہ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری خوشی وفرحت عند لقاء ربی. دوسری خوشی کل قیامت کے دن روزہ دار کو حاصل ہوگی. وہ کتنی بڑی خوشی ہوگی مسلمانوں. سبحان اللہ. آج تو ہمارے خیال میں نہیں ہمارے فہموں کو مان میں نہیں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب دیکھا جائے گا اس خوشی کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. یہ خوشی بھی صرف روزہ دار ہی کو ملے گی. اس کو روزہ دار کو ملے گی. وہ خوشی کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اپنا دیدار کروائے گا. سبحان اللہ. جب روزہ دار پروردگار عالم کا دیدار کر لے گا تو اس خوشی کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. آج ہمارے گمان میں بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ وہ دن عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے پروردگار عالم کا دیدار کر لیں. مسلمانوں یہ خوشی بھی اللہ سے روزہ دار نہیں عطا فرمائی. تو میں آج کر رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں یہ مہینہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے. یہ ماہ مقدس یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے. غریبوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا مہینہ ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وَعَتِقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 انعام مل جاتے ہیں. روزہ
افطار کروانے کی کتنی بڑی نیکیاں، کتنا بڑا مرتبہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، تم روزہ داروں کے روزہ افطار کرواؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں 3 انعام عطا فرمائے گا۔ وہ جو ہے پہلا انعام کیا ہوگا؟ کان لہ مغفرۃ للذنوب، جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور سے کہا تو سبحان اللہ۔ اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ وَكَانَ لَهُ وَرَتْبَتُهُ مِنَ النَّارِ، دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور سے کہا تو سبحان اللہ۔ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تیسرا انعام اللہ کی طرف سے اسے یہ ملے گا، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب بھی عطا فرما دے گا، لیکن روزہ دار کے روزہ سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دور سے کہا تو سبحان اللہ۔ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسرا اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، تیسرا اسے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب جتنا اسے اور ثواب ادا کر دیا جاتا ہے، یعنی اپنے روزے کا ثواب پورا الگ ملے گا، اور جو روزہ دار کو افطار کروائے گا اس کا روزہ اس کا ثواب بھی الگ ملے گا۔ روزہ افطار کروانے والے کو ڈبل ثواب ملے گا، اور جس نے روزہ افطار کیا اس کے ثواب سے ذرہ برابر کوئی نیکی بھی کم نہیں کی جائے گی۔ یعنی کوئی اس ڈر کے بارے یہ نہ کرے کوئی بھائی کہ جناب آج آپ نے ہمارے گھر میں افطاری کرنی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے روزے کا ثواب ادھر چلا جائے گا، اپنے روزے کا پورا ثواب اسے ملے گا، افطار کروانے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہ لیا جائے کہ بے روزہ توڑ روزہ چھوڑ کسی کو جو ہے افطاری کرانے لگے کہ ہاں جی کہ مجھے روزے کا ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو روزہ چھوڑے گا اس کو 70,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ جو ہے پیارا مسلمانوں، اللہ نے کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کے لیے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور روزہ دار بن جاؤ، نماز تراویح کے پابند بن جاؤ۔ یہ 1 مہینہ ہمارے سامنے آیا، نہ جانے آیا سال یہ مقدس مہینہ ہمیں دستیاب ہو یا نہ ہو۔ کتنے نوجوان جو سال گزشتہ رمضان شریف کے واقعات کی اس سال ہماری محفوظ میں دکھائی نہیں دیتے، ایسا ہے یا کہ نہیں؟ رحمت و برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، صحابہ کرام تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے غلاموں نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں میرے صحابہ کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اسے 3 انعام عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام چونکہ اس وقت غربت ہوا کرتی تھی، غریب ہوا کرتے تھے، کسی کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھلا سکے۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھلائے گا۔ تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کر اور سے کہا تو سبحان اللہ، صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فقلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا
اتنی قوت نہیں رکھتا کہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھلا سکے. ہم خود ہی بڑے غریب ہیں، بڑی مشکل سے کبھی کھجور کے دانے پہ روزہ افطار کرتے ہیں، کبھی پانی کے گھونٹ پہ افطار کر لیتے ہیں، کبھی دودھ کے گھونٹ پہ افطار کر لیتے ہیں، کبھی تو چند لقموں پہ افطار کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ پھر یہ ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ ثواب کے بڑے متراضی ہے اللہ. آج کیا یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب ہمیں بھی عطا فرما دے، لیکن ہم میں طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھلا سکیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، وَيُلْقِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَىٰ مَزَّقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. اے قیامت تک کے مسلمانوں، اے غریب لوگوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. جس نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی روزہ دار کا روزہ پانی کے گھونٹ پہ افطار کروا دیا یا دودھ کے گھونٹ پہ افطار کروا دیا، ایک چھوارے یا کھجور کے دانے پہ افطار کروا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ پورا ثواب عطا فرما دے گا. اور سبحان اللہ.